بات تو ہے. مرضی کا ضرور بھیجے گا محمد والے محمد. شہادت قرار پاتی ہے 8ویں سرکار کی مولوی مولانا جن کی زیارت شاید سب سے زیادہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ہے. وقت کے امام کے حضور ان کی جد کی شہادت کی تصدیق پیش کرتے ہوئے اور سب سے بڑھ کر سید الشہداء کی شہادت کی تصدیق پیش کرتے ہوئے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. پروردگار نے انسان کو بے تحاشا صلاحیتوں بے تحاشا توانائیوں کے ساتھ خلق فرمایا ہے. خلقت کے موقع پر انسان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک بیج درخت کے مقابلے میں. پوٹینشیلی ہر بیج ایک درخت ہے، لیکن کون سا بیج وہ ہوگا جو درخت بنے گا، اس کے لیے مناسب حالات کی ضرورت ہے، مناسب عوامل کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو صلاحیتوں کے ساتھ خلق کر دیا، توانائیوں کے ساتھ خلق کر دیا، اور جو کچھ اس دنیا کے اندر ہم نے انجام دینا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے اس بیج کو درخت بنانا ہے، اور وہ ہم سب کے اندر موجود ہے. وہ صلاحیت اور توانائی ایک کم از کم حد میں سب کے اندر موجود ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ کچھ انسانوں کے اندر وہ صلاحیت اور توانائی بے تحاشا ہوگی، کچھ انسانوں کے اندر نسبتاً کم ہوگی. مثلاً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو دیوانے ہیں، جو عقل اور شعور سے اس سطح پہ معیاروں میں ان کے اندر صلاحیت نسبتاً کم ہوتی ہے، ان کو اسی کے حساب سے جواب دینا ہوگا. اور جن انسانوں کے اندر صلاحیت زیادہ ہوگی پروردگار کے عالم کے حضور اسی حساب سے ہمیں اور آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ جو انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں یہ مختلف حالات میں بروئے کار لائی جا سکتی ہیں، یعنی مختلف حالات میں یہ صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور انسان کے اندر
جس کو ہم لوگ ٹیکنیکلی کہتے ہیں بالقوت سے، پوٹینشیل سے بالفعل میں آ جاتی ہیں، بالکل اپنی کرنٹ ویلیوز کے اندر آ جاتی ہیں. تو ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ علوم کو اپنے اندر شامل کرے. اب وہ علم حاصل کرے گا نہیں کرے گا یہ اس کا امتحان ہوگا. ایک بچے کے اندر صلاحیت ہے جو خلق ہوا اس دنیا کے اندر آیا ہے، وہ دیکھیے وہ سخی ہو، جواد ہو، شجاع ہو، صادق ہو، امین ہو، یہ سب صلاحیتیں اس کے اندر ہیں. کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اس زندگی کے اندر کا اصلی کام ہے. باقی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے بہت سارے تقاضے ہیں، وہ تقاضے بھی امتحان کا حصہ ہے. مثلا اگر آپ یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، یہ ہدف نہیں ہے، یہ تقاضے ہیں، اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. لیکن ان تقاضوں میں بھی امتحان ہے جو اس ہدف تک پہنچانے کے لیے. مثلا یہاں پر انسان کے اندر بھوک رکھی گئی ہے، جسمانی طور پر کچھ ضرورتیں رکھی گئی ہیں. ان ضرورتوں کے پیچھے بھی امتحان ہوگا کہ ان ضرورتوں کی بنیاد پر بھی اس نے توانائی کو اپنے پروان چڑھایا یا پروان نہیں چڑھایا. تو جو کچھ بھی ہے یہاں پر اصل ہدف صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں. اچھا، یہ جو ہم معاشرے کے درمیان رہ رہے ہیں، جنگلوں میں نہیں رہ رہے، لوگ اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا، غاروں میں نہیں رہ رہے، یہ ہمارا یہاں رہنا ایک تقاضا ہے. انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. جو لوگ زندگی گزار سکتے ہوں گے اکیلے، ان کی فیصد بہت کم ہے انسانوں کے اندر. لیکن یہ جو رہنا ہے یہ خود امتحان کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس رہنے کے نتیجے میں کچھ صلاحیتیں جو اور زیادہ پروان چڑھی ہوتی ہیں. خدا نے ہر معاملے کے اوپر توجہ فرمائی. کھانا زندگی کا ہدف نہیں ہے، تقاضا ہے، لیکن وہ بھی امتحان کا حصہ ہے، تو اس کے آداب بیان کرتی ہے. یہ جو سوشل لائف ہے یہ زندگی کا ہدف نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک تقاضا ہے. اس کو بھی امتحان کا حصہ بنایا، اس کے لیے بھی آداب بیان کرتی ہے. اور میرے خیال میں شاید انسان کی زندگی میں اہم ترین آداب وہ آداب ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے. اور ان میں میرے خیال میں اہم سوالات میں سے ایک سوال ہے جو میرے بھی ذہن میں آتا ہے، کہ کسے دوست بنانا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ جو ہماری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں ان پر اتنی توجہ نہیں دیتے جتنا غیر اہم سوالات پہ دیتے ہیں. ضرور فرمائیے گا کہ ہم نے اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنا وقت ضائع کیا ہوگا. البتہ بعض لوگوں نے محفوظ کر لیا ہوگا کتنا وقت بہت سارے لوگوں کا ضائع ہوا ہوگا ایسی باتوں کا جن کے اندر بقا کا کوئی امکان نہیں ہے، آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائیں گے. مثلا اگر ایک آدمی کسی کھانے کی ذائقے کے اوپر گفتگو کر رہا ہے، اس میں کوئی بقا ہے کیا؟ نہیں، کھانے میں بقا نہیں ہے، دنیا میں بقا نہیں ہے، تو کھانے کے ذائقے میں کہاں سے بقا ہوگی؟ جو ذائقہ وہ حاصل کرے گا وہ چند منٹس میں ختم ہو جائے گا، وہ چینج ہو جائے گا، اس میں کوئی بقا نہیں ہے. اب اس نے اتنا وقت ضائع کر دیا، اس سے اچھا تھا کس چیز کے اوپر وقت لگا دیتا، ان قوانین کے اوپر لگا دیتا جو ہر وقت اس کی زندگی کو متاثر کریں گے. اور ان میں سے ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قانون یہ آپ نے دوست کس کو بنانا ہے. اچھا، ہمارے یہاں اس معاملے میں کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جس کا دل کسی سے جڑ گیا اس کا دوست بن گیا، جس کا دل نہیں جڑا وہ دوست نہیں بنا. ہمارے یہاں اس معاملے میں کوئی معیار ہے ہی نہیں. بہت ساری جگہوں پر معیار نہیں ہے، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک معاملہ ہے جس کا کوئی معیار نہیں ہے. کس کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا ہے، کوئی معیار نہیں ہے. چل گیا تو کر لیں گے، نہیں چلا تو نہیں کریں گے. کس سے مدد مانگنی ہے، جس کا بھی کوئی معیار نہیں ہے. جو بھی مدد کر لے گا اس سے مدد مانگ لے. اب اسلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں قوانین کیے ہیں. کس سے آپ نے دوستی کرنی ہے، کس سے آپ نے مدد مانگنی ہے، کس سے آپ نے دشمنی کرنی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں قوانین دیے ہیں. اور اب مشکل ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ جب ہم قوانین کے اوپر غور کرنے لگتے ہیں تو ہماری زندگی کے بہت سارے عملی رجحانات اس کے مقابلے میں مخالفت پر ہیں. مثلا اگر میں دوستی کے ان تمام قوانین کو دیکھنا شروع کر دوں جو اہل بیت نے بیان فرمائے ہیں تو میں دیکھتا ہوں میرے آدھے سے زیادہ دوست اس پہ پورے نہیں اتر رہے. اب وہاں پہ کریٹیکل کوشچن آئے، اب بھی اس دوستی کو چلانا ہے یہ کہ نہیں، ان کے اصولوں کے تحت معاملے کو آگے بڑھانا ہے. تو ہم کم از کم یہ کر لیں کہ پڑھ لیں کہ بیان کیا ہے، تاکہ کسی موقع کے اوپر اگر حق کا انتخاب آ جائے، کہیں آپشن میں آ جائے کہ بھئی کہیں کر سکتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا جو کچھ ہم نے کر لیا تھا، اب ہم اصولوں کے تحت زندگی گزاریں، تو ہمیں پتا ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. اور یہ جو کچھ چند دن آپ کی خدمت میں عرائض پیش ہوئے، اور یہ بھی اللہ کی دیوی سعادت کہ ہم نے مولانا المومنین کی کلمات کا مختصر سا جائزہ لے لیا، الحمدللہ رب العالمین.
تو اس میں بہت سارے ایسے آپ کو قوانین ملیں گے. اور آخری چند صفحات جو رہ گئے ہیں ان میں ایسا ہے کہ ہر لائن پر، ہر جملے پر ایک قانون بیان ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو جملات تھے ان میں یہ تھا کہ کسی ایک مثال کو، شبیہ کو بیان کرنے کے لیے امام نے 8-10 جملات ارشاد فرمائے کسی ایک مشکل کو بیان کرنے کے لیے. کہیں تو ایسا تھا کہ پورا ایک صفحہ ایک معاملے کو بیان کیا. لیکن اب جب اختتام پر پہنچے ہیں تو ہر لائن پر موضوع تبدیل ہو رہا ہے، ہر لائن پر موضوع تبدیل ہو رہا ہے. ہر بارے میں ایک جملہ ذرا سا بیان کیا گیا، پھر ایک اور بات شروع ہو گئی، پھر ایک اور بات شروع ہو گئی. تو کل جو باتیں آپ کی خدمت میں تیزی سے عرائض کرنی پڑ رہی تھی، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ایک ایک جملے میں مولانا نے حکمت بیان کی ہے. اب آج بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن اس میں سے کچھ چنے ہوئے پوائنٹس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد کل جو انتہائی خوبصورت جملات ہمارے اور آپ کے سامنے گزرے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا: ہر ذلت سے اپنے نفس کو بلندتر سمجھو اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے. ذلت سے اپنے نفس کو بلندتر سمجھو، چاہے ذلت کے نتیجے میں منمانی چیزیں مل رہی ہوں لیکن وہ اختیار مت کرنا. ذلت سے اپنے آپ کو بلندتر سمجھو. ایک اور یہ تھا کہ بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان. غلط خاموش رہو، اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے، لیکن غلط بول اٹھو، اس کا تدارک نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ جو بات ایک دفعہ نکل جاتی ہے پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسی طریقے سے امام نے فرمایا تھا کہ یاس کی تلخی سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. نہ ملنے کی تلخی سہ لینا، نا امیدی کی تلخی سہ لینا، یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، ایک نا امیدی آئے گی، ایک حسرت آئے گی، کاش مانگ لیتا تو مل جاتا. ماں فرما رہے نہیں، یہ جو یاس کی تلخی ہے، نا امیدی کی تلخی ہے کہ میں انسان سے مانگ لیتا تو شاید مل جاتا ہے، محرومیت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یہ تلخی بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ اس ذلت کے مقابلے میں جو ہاتھ پھیلانے کے نتیجے میں اٹھانی پڑ جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا تھا نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جاؤ گے. اب یہ دوستی کا ایک معیار یہاں پہ بیان ہوا. اس طرح اسی مکتوب کے آخر تک پہنچتے پہنچتے امام نے دوستیوں کے کئی معیار بیان کیے ہیں. قرآن کریم نے بھی اس کے اوپر بیانات ارشاد فرمایا. ہم ایک بیان سمجھ میں آیا، وہ یہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ کریں جو ہمارے نزدیک بروں میں سے ہیں، اختیاراً ان کے ساتھ نہ کریں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور پہلو آ سکتا ہے، وہ یہ کہ اگر کسی کے اندر یہ چانس دیکھیں کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے تب بھی نہ بیٹھیں، نہیں پھر بیٹھیں کہ اگر اس کے اندر امکان ہے جو اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے تو پھر اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. خاص کر مثلاً اعزا اقربا دوست احباب میں سے اگر خدا نہ کرے کسی کو دیکھا ہے کہ یہ تھوڑا راستے سے بدل رہا ہے اور امکان ہے کہ یہ واپس آئے گا تو پھر اس کے ساتھ ضرور بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ واپس آ سکے معاملے میں. درود بھیجے گا محمد علیہ میں ابھی حضرت ناز کہتا ہے کہ مولانا نے چھوٹے چھوٹے جملات ارشاد فرمائے اور حکمتوں کے موضوعات کو تبدیل فرمایا. یوں لکھا ہے: بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور اور ناتواں پر کیا جائے. خوبصورت. بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو، چاہے کتنا ہی لذیذ کیوں نہ ہو. اور اس کے مقابلے میں سب سے اچھا کھانا کون سا ہوگا؟ سب سے اچھا کھانا وہ ہوگا جو حلال ہوگا، چاہے مزے میں توشی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، مزہ ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، حلال ہے، حلال میں اچھا. بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہے. بدترین ظلم کیا ہے؟ ظلم کی ہر نوع ہو رہی ہے. ظلم کوئی بھی کرے برا، چھوٹا ظلم بڑا ظلم سب برے. بدترین ظلم کون سا ہے؟ بدترین وہ ہے جو کمزور پہ کیا گیا. اچھا کیوں یہ بدترین ظلم ہے؟ مثلا ممکن ہے کوئی یہ سوچے بدترین ظلم ہے ہمدردی کے مقابلے میں کہ بھئی تم کو اگر ظلم کرنا تھا کسی طاقتور پہ کرتے، اس بیچارے کمزور پہ کر دیا، اس پر رحم کھا لیتے تم. اس عنوان سے تو برا ہے ہی. کس کے لیے سب سے برا ہے؟ یہ کرنے والے کے لیے سب سے برا ہے. یہ کیوں؟ کمزور کا بدلہ خدا خود لیتا ہے. پھر کمزور کا بدلہ انسانوں کے اوپر نہیں ڈالتا تھا. وہ طاقتور کے اوپر ظلم کرو گے، طاقتور اپنا بدلہ لے گا، پھر خدا شاید معاف کر دے. لیکن اگر کمزور پہ ظلم کرو گے، اب کمزور نہیں بدلہ لے سکتا اور خدا بدلہ لے گا. ایک واقعے کے اندر لکھا تھا،
مرتضیٰ انصاری کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی سامنے سے گزرا, اس نے کہا کہ اس نامعقول وجہ پہ بلا وجہ میں شیخ مرتضیٰ انصاری کو گالیاں دیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیا. شیخ مرتضیٰ انصاری نے دیکھا کہ برا بھلا کہہ رہا ہے, آگے بڑھے تو آگے ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے کہا کہ حاجی آپ اس کو ایک گالی دیں, آپ اس کو ایک بددعا کریں. شیخ مرتضیٰ انصاری نے کہا میں بددعا نہیں دیتا, میری عادت نہیں کہ میں کسی کو بددعا دوں. کہا اس نے بہت بول لیا ہے, اب آپ ایک جملہ بول دیں. کہا میں نہیں بولوں گا. ابھی وہ تھوڑا سا آگے گئے تھے, دیکھا اس آدمی کے اوپر فالج کا دورہ ہو گیا. تو وہ جو کہہ رہا تھا بددعا دینے, کہنا میں اسی لیے کہہ رہا تھا آپ اس کو بددعا دے دیتے کہ بچ جاتا. اگر آپ بددعا دے دیتے تو خدا انتقام نہ لیتا. آپ نے کچھ نہیں کیا نا, اب خدا نے انتقام لیا. اب دیکھیے کیا حشر ہوا ہے. یہ ہے ایک مسئلہ. اگر سادہ سی بات ہے جس پر ہم لوگوں کا دل قانع نہیں ہوتا, یہ بڑی مصیبت ہے. شاید ثواب کا کام کرنا آسان ہے, گناہ سے بچنا زیادہ مشکل ہے. ثواب کا کام کرنا آسان کام ہے, گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے. اور خاص کر ایسے گناہ سے بچنا مشکل ہے جو معاشرے میں رائج ہو جائے. کیونکہ اگر آپ اس گناہ سے بچتے ہیں تو لوگوں کی طنز بھی سہنے پڑتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی معاشرے کے اندر بے پردگی رائج ہو جائے اور وہاں کوئی بچی پردہ کرنے لگے, لوگوں کی باتیں سننی پڑیں. کسی معاشرے میں حرام کھانا رائج ہو جائے اور ایک آدمی کہے بھائی میں نہیں کھانا چاہتا, اور باتیں سننی پڑیں گی. جیسے کیا باتیں سنائیں گے, مثلا یہ کہیں گے احمق ہے, فلاں فلو ہیں, اس کے بعد احترام بھی نہیں دیں گے, بے عزتی بھی کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد وسائل نہیں. مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا کہ غربت میں سب سے سخت چیز محرومیت نہیں ہے, غربت میں سب سے سخت چیز بے عزتی ہے, جو غریب کی دوسرے لوگ کرتے ہیں. غربت میں یہ سہنا آسان ہے کہ اس کے گھر میں مثال کے طور پر فلاں فیسلٹی ہے, میرے گھر میں یہ نہیں ہے, اسے سہنا آسان ہے. لیکن یہ جو غربت غریب کی انسلٹ کرتے ہیں یہ بہت سخت ہے, اس کو سہنا بہت دشوار کام ہے. اس خاطر بیچارے غریب پس جاتے ہیں. اور اس خاطر بہت اچھی ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے, اس میں لکھا ہے کہ کتنا اچھا ہے کہ کوئی غریب کسی امیر کے سامنے اپنے آپ کو بے عزت نہ سمجھے. اور اس کے بعد لکھا ہے کتنا اچھا ہے کہ امیر فقیر کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا کر کے دکھائے. اور یہ بہت اچھا ہے. کیوں؟ جب وہ امیر اپنے آپ کو غریب کے سامنے ذرا چھوٹا کر کے دکھائے گا تو بہت سارے غربا کو اپنی غربت پہ صبر آ جائے گا. خدا یہ چاہتا ہے ہم سے کہ اگر کسی کے پاس وسائل ہیں اور وہ کسی دوسرے کو دیکھے کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, اس کے سامنے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, تھوڑا چھوٹا ہو جائے. کیونکہ جیسے ہی چھوٹا ہوگا اس غریب کو تھوڑا سا صبر آ جائے گا کہ بھائی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, بے عزتی تو نہیں ہے. اور یہ معاشرے کا جرم ہوگا ان افراد کی طرف سے جن کے پاس کچھ ہے کہ وہ شو آف کرنا شروع کرنا ہے. یہ شو آف کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دسیوں انسانوں کو جیتے جاگتے قتل کر دیتا ہے. وہ بیچارے محرومیت سے دو چار ہو جاتے ہیں. اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر محرومیت کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے اور اپنی اولاد کے سامنے, تو پھر تو سمجھ لو 10 دفعہ کچل گیا بیچارہ. کہ ایک طرف سے اس نے امانت داری دکھائی, اس کی ایک سزا اس کو یہ ملی کہ وہ غریب ہوا, دوسری سزا ملی کہ بے عزتی بھی ہوئی, اور تیسری سزا یہ ملی کہ بے عزتی اولاد کے سامنے ہو رہی ہے. اب ان کی طرف سے بھی ایک بوجھ ہے کہ بھئی تم دولت کیوں نہیں لاتے, اگر دولت لاتے تمہاری بھی عزت ہوتی, ہماری بھی عزت ہو جاتی. اور یہ وہ چین ہے جو جب چلتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر بے ایمانی آ جاتی ہے, پھر کوئی ایماندار نہیں بچتا. تو بجائے یہ کہ انسان اس بے ایمان معاشرے تک پہنچ جائے جس میں کسی عزت دار کی عزت نہیں رہتی ہے, حتیٰ کسی دولت مند کی دولت بھی محفوظ نہیں رہتی ہے, بہترین راستہ اس کے مقابلے میں ہے کہ بھائی غریب کا احترام کرو. غریب کا احترام کرو گے, اس کی عزت محفوظ کرو گے, تمہاری بھی عزت محفوظ رہے گی, معاشرے کے اندر امن و امان بھی محفوظ رہے گا. درود بھیجیں محمد بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو, بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور پر کیا جائے. جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے. بعض ایسی جگہ جہاں پہ نرمی نہیں کی جا سکتی, وہاں پہ سختی کرنی پڑتی ہے, وہاں پر سخت گیری ہی نرمی ہے. نرمی انسان کیوں کرتا ہے؟ تاکہ سامنے والے کے ساتھ مصیبت نہ ہو. بھائی اگر میں سختی کروں گا تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا, نرمی کروں گا تاکہ مشکل میں نہ پڑے. امام فرماتے ہیں بعض جگہ آسانی دینے کا تقاضا یہ کہ اس کے ساتھ سختی کرو,
مثال کے طور پر فرض کریں خدا نہ کرے آپ کے سامنے ایک بچہ آیا جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکبر کے آثار ہیں. اب وہ کہیں کوئی انسان نہیں کہ بھائی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اسے کچھ مت کہو، یہ اس کے ساتھ بہت بڑی برائی کی ہے، نہیں سے کچھ کہہ دو، اس کو تھوڑا سمجھا دو. آج برا لگے گا لیکن شاید تکبر سے بچ جائے، کیونکہ اگر یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی. تو آج آپ برے بن جائیں اس کے مقابلے میں تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں. امام فرما رہے ہیں جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے. کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بھی بن جایا کرتی ہے. کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جاتی ہے. کبھی سختی سے علاج ہونا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہر ڈاکٹر یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھ سے تو کسی کا زخم برداشت نہیں کیا جاتا لیکن اگر میں کسی کا آپریشن نہیں کروں گا تو بھائی وہ تو بیماری اور بڑھا دی پھر اس طرح. کبھی بدخواہ بھلائی کی راہ سجھا دیتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے. ایک بہت بڑی کوالٹی انسان کے اندر ہونی چاہیے اور وہ اگر ہے تو بہت ہی اچھا ہے وہ یہ کہ سن لے سب کی، سن لے. قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی خاصیت یہ ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. مومن کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ سب کی سنتا ہے، جو سب سے اچھا قول سمجھ میں آتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. انسان اکڑ جائے اور کیا میں کسی کی نہیں سنوں گا، یہ بدترین چیز. اپنے اوپینین کو کھلا رکھے اور لوگوں کو دعوت دے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اوپینین ہے تو سمجھا دے. اگر سمجھ میں آتی ہے عمل کروں گا، نہیں سمجھ میں آتی عمل نہیں کروں گا، لیکن بات کے دروازوں کو بند نہ کریں، بات کو سننے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے اپنی رائے کے اوپر بیٹھ کے ایسا کھڑا نہ ہو جائے کہ اس میں تو کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں. ہمیشہ ایک راستہ کھلا رکھے. ابھی مولا کے فرمان میں اگر ہم پہنچ سکے انشاءاللہ تو اس میں جملہ آئے گا اس معاملے کے لیے. درود بھیجیے گا محمد امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں. امیدیں کیسے کہتے ہیں؟ امیدیں آرزویں وہ ہوتی ہیں جن کے لیے انسان عمل نہیں کرتا، صرف خواہش رہتی ہے. مثلا یہ کہنا بھائی میری خواہش ہے کہ میں یہ میری آرزو ہے کہ میں یہ کروں. اچھا آرزو تو ہے، کچھ کیا یا نہیں کیا کچھ نہیں. یہ آرزویں احمقوں کو بھی سرمایہ بن جاتی ہیں. انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، صرف آرزویں لے کے بیٹھے ہیں. ان آرزوؤں سے صرف حسرتیں آتی ہیں، ان آرزوؤں سے نا امیدی کا احساس اندر آتا ہے. آپ کے ذہن میں جو آرزو ہے اپنے آپ سے پوچھیے اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ صرف آرزوؤں کو لے کے بیٹھے رہنا یہ کوئی معقول کام نہیں ہے. فرمایا کہ خبردار امیدوں کے سہارے نہ بیٹھنا، یعنی اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں منصوبہ بندی کرو، کوئی کام کرو، کوئی فعالیت دکھاؤ، کام کر کے دکھاؤ، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں. تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے، فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. دو جملوں میں توجہ فرمائیے. اس میں تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے، فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے. دو جملے ملا کر بننا اس کے اپنی ضرورت میں. تجربہ وہ ہوتا ہے جو پند و نصیحت دیتا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے تجربہ کر لیا، اس سے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا اس کا مطلب یہ کہ تجربہ آپ نے ضائع کر دیا. جو آپ کی زندگی میں تجربے کر لیے ہیں ان کو محفوظ کریں، یہ آپ کا علمی سرمایہ ہے. اور میرا اپنے خیال ہے، میں اپنی زندگی میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں معلوم کتنا کامیابی ہوگی مجھے، میں زندگی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اصولوں کو جن کو اب تک سمجھ پایا ہوں اور ایک خاص پرسنٹیج سے زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ ہاں یہ اصول ہیں زندگی کے اندر، ان اصولوں کو الگ نہ لکھیں کیونکہ شاید میری زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ کام آ جائیں گے. اس طریقے سے ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی ہر دن کے بعد رات آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کہیں گے ہاں آتی ہے. تو آپ سے پوچھے کتنے فیصد یقین ہے، آپ کہیں گے 100% یقین ہے. کیوں یقین ہے آپ کو؟ میں نے تجربے سے بار بار دیکھا ہے کہ ہر دن کے بعد رات آتی ہے. کاش آپ کو زندگی کے قوانین میں سے کچھ قوانین ایسے سمجھ میں آئے، ان کو علیحدہ سے لکھنا ہے، وہ آپ کا علمی سرمایہ ہے. مثال کے طور پر ان چند دنوں میں ہم نے آپ کی خدمت میں 2 قوانین عرض کی جن کے اوپر لگتا ہے کہ کافی حد تک اطمینان ہو چکا ہے. مثال کے طور پر یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جو انسانوں میں تقسیم کریں گے وہ آپ کو ملے گا واپس. اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات اور آپ معتقد ہیں اس بات کے، تو ایک تو اس کو سنبھال کے لکھ لیجیے تاکہ آپ کے ذہن سے نہ نکلے.
دوسری بات یہ کہ اس پر عمل کریں. اگر آپ کو واقعا یقین ہے کہ دینے سے کچھ بڑھتا ہے تو پھر آپ دینے میں کنجوسی کیوں کریں؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ دینے سے بڑھتا ہے. اجلا مشکینی کا ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے. ایک دفعہ درس اخلاق دیتے تھے ہر جمعرات کے دن. تو کہنے لگے کہ میں سابقہ زمانے میں انقلاب سے بہت پہلے کی بات ہے, میں نے عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ اس زمانے میں طالب علموں کی حالت بہت خراب ہوتی تھی, بے انتہا خراب ہوتی تھی. ایک چیف جسٹس تھے ایران میں آیت اللہ موصلی اردبیلی, اور ایک اور تھے, ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا کون سے آیت اللہ تھے. یہ دونوں بہت گہرے دوست تھے. تو ان میں سے کسی سے پوچھا کہ آپ کو ان کی دوستی کہاں پر ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نجف کی سبزی منڈی میں. نجف کی سبزی منڈی میں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ کہنے لگے کہ رات کے اندھیرے میں وہاں جو بچے ہوئے پھل ہوتے تھے وہ میں کھانے جاتا تھا اپنی بھوک مٹانے کے لیے. ایک دفعہ میں بھی اندھیرے میں ہاتھ ڈال رہا تھا, اس نے بھی اندھیرے میں ہاتھ ڈالا تو ہمارا ہاتھ ٹکرا گیا. وہاں پر ہماری دوستی بنی. ایک ایران کا چیف جسٹس بنا تھا, دوسرا بھی پتہ نہیں کیا کس عہدے پر. ان لوگوں نے کچھ اٹھایا تھا, کچھ زحمتیں اٹھائی. اللہ نے ان زحمتوں کا کچھ اجر دینا تھا, اور یہ ہوا ہے. ہم نے پتہ نہیں کتنی دفعہ ایسا دیکھا ہے ان کتابوں کے اندر جو پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں جن کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کتابیں اتنی رائج کیوں ہیں. یعنی کوئی ظاہری سفر سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی اس کے ظاہر میں کیا اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اتنی زیادہ رائج ہے. بالکل اس کے آلٹرنیٹ ایک اور بک بھی ہے تقریباً ویسی ہے, بہت زیادہ کوئی فرق نہیں ہے, لیکن یہ والی رائج ہے وہ والی رائج نہیں ہے. تو آخر میں یہی سمجھ میں آتا تھا کہ جس کام کے پیچھے کوئی خلوص شامل ہے وہ بچ جاتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بچتا ہے. تو مثال کے طور پر ہم جتنے طالب علم ہیں, چاہے طالب علم ہو, چاہے عالم ہو, چاہے مرجع تقلید ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, سب نے شہید اول اور شہید ثانی کی کتاب پڑھی. لمعہ نام کرتے, لمعہ شرح لمعہ, سب نے پڑھی. 700 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے, اس سے بہتر پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں. سلیبس سے یہ کتابیں نہیں ہٹ رہی. اور میں مجھے خود 27-28 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. 27-28 سال پہلے بھی یہ ڈسکشنز تھے کہ بھائی یہ کتابیں سلیبس کی نہیں ہیں, ان سے نکال دینی چاہیے. 30 سال سے اوپر ہو گیا ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ان کتابوں کو ہٹا دینا چاہیے, لیکن 700 سال سے یہ کتابیں چل رہی ہیں. یہی سمجھ میں آتا ہے. ان میں سے ایک نے دشمنوں کی قید میں بیٹھ کے لکھی, آپ کو پتہ ہی ہے اس کا واقعہ. ناصبیوں نے پکڑ لیا, قید خانے میں ڈال دیا, اعلان کر دیا کہ اتنے دن کے بعد آپ کو جلا دیا جائے گا, آپ سولی پر لٹکائیں گے, اس کے بعد جلا دیں گے, لاشیں کو جلا دیں گے. کہا کوئی بات نہیں. چند دن قید خانے کے اندر تھے, جو بھی جیل کے اندر نگہبان تھا اس سے کہا کچھ نہیں, میں تو مر ہی رہا ہوں نا, ایک احسان کرو, مجھ پر کاغذ قلم لا دو تھوڑا سا. اس نے کچھ کاغذ قلم لا کے دے دیا. انہوں نے 4 دن 5 دن میں کتنی مدت میں اپنے حافظے سے وہ کتاب تحریر کی. اور یہ بھی ہے, اس میں یہ بھی موجود ہے کہ ایک آدھ جگہ پہنچ کر اپنے خون سے بھی لکھی ہے کہ جب دوا ختم ہو گئی تو خود اپنے ہاتھ کو زخمی کر کے اس کے خون سے بھی کتاب لکھی. اب یہ کتابیں نہیں معلوم کس خلوص اور کس معنویت سے لکھی گئی ہیں, یہ نہیں ہٹ رہی یہاں سے. اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ تھا کہ جب اسی طرح قید خانے میں تھے, معلوم تھا کہ شہید ہو جائیں گے, تو ان میں سے کسی نے, ان دونوں میں سے کسی ایک نے, شہید اول یا شہید ثانی نے, ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھا قرآن کریم کی آیت کریمہ, ربی انی مغلوب فانتصر. یہ آیت کریمہ بہت نفیس آیات کریمہ میں سے ہے. ہر آیت میں بار بار کہنے مجبور ہوتا ہوں, ہر آیت نفیس ہے, لیکن کچھ آیات ہیں جن میں بہت اچھا ہے. میں آپ کو ایک کلو دیتا چلا جاؤں. دعاؤں کی قبولیت کے مجھے سامنے آیا کہ اس پیٹرن کے اوپر جو آیات ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی نبی کی آواز سے یہ لکھا ہو کہ اس نے خدا سے یہ مانگا, بس خدا نے یہ کر دیا, اس کا مطلب وہ جو مانگنے والی جملہ ہے وہ دعا ہے, بہت اہم دعا ہے. ربی انی مغلوب فانتصر ان میں سے ایک ہے, اے خدایا مجھ پہ دشمن نے غلبہ کر لیا, بس تو میری نصرت کر. جیسے آپ نماز غفلہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ, تو آخر میں کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, بس ہم نے اس کی بات پوری کر دی. اس کا مطلب اس سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ دعا مانگنے کے لیے بہت زبردست ہے, کیونکہ اس پہ خدا نے ایک دفعہ کم از کم ایسا کیا ہے کہ فوراً بات کو پورا کر دیا. تو اس میں تھا ربی انی مغلوب فانتصر. یہ انہوں نے جملہ کئی دفعہ پڑھا, اور یہ جملہ مشکلات میں پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے. لکھا اس کو ایک کاغذ پر اور سر کے نیچے رکھ کے سو گئے. جب اٹھے تو کاغذ کو پلٹے پیچھے لکھا تھا
ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، بس میں نے خدا سے یہی پوچھنا تھا، میں نے کرنا کیا ہے؟ کہا ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میری نصرت کر۔ خدا نے کہا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر میرے بندے ہو صبر کر۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے۔ ابو الفضل عباس عمر بن ہاشم سقائے سکینہ باب المراد باب الحوائج برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تجربہ ہوئے جو بند نصیحت دے، فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ فرصت بہت تیزی سے گزر جاتی ہے۔ الفرصت تمر مر السحاب، فرصت بادلوں کی تیزی سے چلی جاتی ہے۔ فرصت کسے کہتے ہیں؟ چند چیزوں کو روایات میں فرصت کہا، ورنہ جوانی فرصت ہے، جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، صحت فرصت ہے، جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، باقی اور چیزیں بھی ہیں جو فرصت ہے، حتی دولت بھی ایک فرصت ہے۔ اور قدر اس وقت آتی ہے جب نہیں ہوتی، مشکل۔ چوتھی ایک اور فرصت بھی ہے، امن و امان فرصت ہے، جب خوف طاری ہو جائے پھر پتہ چلتا ہے وہ امن و امان کا وقت کتنی بڑی فرصت ہے۔ بس جوانی فرصت ہے، صحت فرصت ہے، امن و امان فرصت ہے، اور دولت بھی فرصت ہے۔ اور کب پتہ چلتی ہے ان کی قدر و قیمت؟ جب نہ رہے، جب آپ کراچی میں چل رہے ہیں اور ہر وقت ایک گارڈ رکھنا پڑے یا ایک اسلحہ رکھنا پڑے یا خوف کا عالم طاری رہے، تب سمجھ میں آتا ہے امن و امان کسے کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب بیماری آئے، اور یا مثال کے طور پر جب جوانی چلی جائے، بڑھاپا کیا کرتا ہے تو خدا ہی جانتا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے کچھ خطوط لکھے تھے اپنے فرزند کو، میں نے شاید پہلے بھی ریفر کیا تھا ایک دفعہ، اس میں سے ایک جگہ پہ لکھا تھا کہ مثلا میری طبیعت بالکل صحیح ہے، اس طرح کی جملات لکھے تھے، میری طبیعت صحیح ہے اور فلاں جو بیماری آئی تھی وہ تو چلی گئی ہے، بس بڑھاپے کی بیماری رہ گئی ہے جس کو تم اسی وقت سمجھو گے جب پہنچے گی۔ یہ بس بڑھاپے کی بیماری رہ گئی ہے اور اس کو تم اسی وقت سمجھو گے جب پہنچو گے، اس سے پہلے کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ یہ مسئلہ ہے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے۔ اچھا جوانی میں کیا فرصت ہے؟ جوانی میں فرصت ہے اپنے نفس کو رام کرنے کی۔ وقت گزر جائے بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، پھر رام نہیں ہوتی۔ جوانی میں فرصت ہے۔ اور کسی بھی انسان کی زندگی میں بدترین چیز بری عادت ہے، اس سے زیادہ بری چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بری عادتوں پہ برزخ کی شکل بنتی ہے کہ اس نے انسان بننا ہے، جانور بننا ہے، اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی جو بھی آپ نام لیں، فقر مثال کے طور پر کوئی کہے بھائی یہ فقیر ہونا بری چیز ہے، فلاں چیز بری چیز ہے، سب چیزیں برائی کے ساتھ کھپ جائیں گی۔ مثلا کسی کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے ایک معنی میں، مثلا پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، یہ بھی کھپ سکتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، فقیر ہے، یہ بھی کھپ جائے گا، ہر چیز کھپ سکتی ہے، لیکن بری عادتیں یہ نہیں کھپتی، یہ انسان کو کھپا دیتی ہیں، انسان کو لٹا دیتی ہیں، انسان پھنس جاتا ہے اس کے اندر۔ اور وہ نفیس، بہت نفیس روایت میں ذہن میں آ گئی، بہت خوبصورت ایک روایت، پتہ نہیں کتنی دفعہ دہرا چکا ہوں۔ دوست سننے والے جو ہیں وہ بعض اوقات بیچارے کہہ بھی دیتے، کہتے ہیں مولانا اتنی دہراتے ہیں، بعض اوقات آپ جیسے پڑھنا شروع کرتے ہیں پتا ہوتا ہے اگلی کیا بولیں گے، لیکن میں کیا کروں، ایک تو میرا علم محدود ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو پرانی وہ تو نہیں سنتا ہے، کچھ نئے جو سننے والے ہوتے ہیں، مجھے دہرانی پڑ جاتی ہے پھر وہ۔ اب ایک بات بالکل بے موقع آ گئی ہے، موقع محض کی مناسبت سے، تو ابھی نہیں دہراؤں گا تو پھر کب دہراؤں گا میں۔ تو روایت آپ کی خدمت میں، ایک آدمی سید الشہداء کے پاس آیا، کہنے لگا مولا سید الشہداء کے نام پہ درود بھیجیں محمد۔ آپ یقین فرمائیے یہ جو مثلا سید الشہداء کا نام لیا نا آپ نے درود بھیجا، شاید ہماری زندگیوں کا سرمایہ یہی رہے گا، مجھے لگتا ہے۔ آپ پتہ نہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہوگا، مجھے بھی یہی احساس ہوتا ہے
کہ شاید یہ مثلا 1 گھنٹہ ہم باتیں کریں، پتہ نہیں ان میں کوئی قبول ہوگی نہیں ہوگی، شاید کوئی ایک پرخلوص امام کے نام پر درود بھیج دیا، یہ قبول ہو جائے کہ چلو اس کا تو پتہ نہیں، شاید کسی بری نیت میں نیت میں برائی آ گئی ہو، ایک پرخلوص درود تو ہو جائے کہ مثلا یہی کہ آپ نے سید الشہداء کا نام خلوص سے احترام سے لیا، شاید قیامت کے دن اسی پر خدا آپ کو خلوص سے بخشے دیے، ایک دفعہ تو امام کا نام خلوص سے لیا وہ شخص سید الشہداء کے پاس آئے کرنا مولا میری مدد کرے، اب دستور کچھ اور تھا، مدد کرنے والے بھی امتحان نہیں لیتے تھے معمولا، لیکن اس آدمی کا امتحان لیا، کہا کہ مدد جو ہوگی وہ حسب توفیق ہوگی، یعنی پہلے دیکھا جائے گا کہ تمہارے اندر مقام کتنا ہے پھر مدد ہوگی۔ اچھا یہ میرا اپنے خیال ہے کہ یہ مولا نے اس لیے کیا ہوگا تاکہ یہ روایت بنے، پھر یہ روایت بنے جو میں بھی آپ کو سناؤں گا، ورنہ معمولاً وہ مانگنے والے سے کچھ نہیں کہتے تھے، مانگنے والے سے دے دیا کرتے تھے، کہا مدد تو ہوگی لیکن پہلے ذرا توفیق کا تمہارا ایک مقام دیکھا جائے گا۔ اس نے کہا مولا میں تیار ہوں، اب وہ بھی کوئی بہت پہنچا ہوا کوئی آدمی ہونا چاہیے جو امام کے سامنے بیٹھ کے کہے کہ مولا آپ دیکھیں میں کس مقام پر ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ انسان میں فضیلت کیا ہے، بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب یہ سوال بہت ٹھڑے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے سوالات کی، بھائی 10,000 فضیلتیں ہو سکتی ہیں، پتہ نہیں کون سا ارادہ کیا ہوا۔ امام نے فرمایا بتاؤ انسان میں فضیلت کیا ہے؟ اس نے سر جھکایا، روایت کے مطابق سر جھکایا، زمین کی طرف دیکھا، اس نے سر اٹھایا اور بالکل اہل بیت کی طرح، یوں لگتا ہے جیسے مولا کے والد گرامی سے سیکھ کے آیا، یوں لگتا ہے مجھے، شاید پہلے محفل میں بیٹھا ہوگا بندہ خدا، بہت کچھ سیکھا ہوگا امام سے، بالکل اہل بیت کی طرح چھوٹا سا اس نے جملہ بولا اور انہی مفاہیم کے ساتھ کہنے لگا کہ علم معہ حلم۔ امام نے پوچھا تھا فضیلت کیا ہے انسان کے اندر، فرمایا علم ہونا چاہیے، علم کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی علم کی برائی یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا غرور لے آتا ہے، تکبر لے آتا ہے، تو ایک طرف سے علم ہونا چاہیے، دوسری طرف سے تکبر نہیں ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، بردباری ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ جس کے اندر حلم ہوتا ہے اس کو حلیم کہتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں حلیم کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کی تو پتہ نہیں ویکیبلری کس عقل مند نے کس طرح جوڑ دی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا یہاں پہ کیا ہو گیا۔ بڑا خوبصورت جواب، بہت خوبصورت جواب، کہا علم معہ حلم۔ امام نے فرمایا جواب صحیح ہے تمہارا، انسان کے اندر یہ فضیلت ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو؟ مثلا ایک آدمی ہے علم سے محروم رہ گیا، نہیں ہر آدمی عالم بن سکتا، علم سے محروم رہ گیا، تو اس نے زمین کی طرف دوبارہ دیکھا، کہنے لگا مال معہ مروہ، پھر ایسا ہو کہ مال ہو اور اس مال کے ساتھ شرم و حیا ہو انسان۔ اچھا مال کے ساتھ شرم و حیا کسے کہتے ہیں؟ مال کے ساتھ شرم و حیا یہ نہیں کہ میں مہنگا لباس پہنوں، مال کے ساتھ شرم و حیا یہ کہ کسی کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا دیکھوں تو میرا دل جلے کہ میں اس کو کیوں نہیں دے سکا ابھی تک۔ یہ اس پہ مروت یہ نہیں ہے کہ میں اپنا گھر دیکھتا ہوں، میرے گھر میں یہ کم تو نہیں ہے وہ کم تو نہیں، مروت یہ کہ میرے ہمسائے میں کمی کیوں تھی۔ وہ ایک مومن کسی دوسرے مومن کے پاس گیا اور اس سے کچھ مانگا کہ مجھے دے دو، تو اس نے دیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہ اگر دینا اتنا ہی سخت ہے تو نہیں دیتا، واپس لے لو۔ کہنے لگا نہیں دینے پہ نہیں رو رہا، اس پہ رو رہا ہوں کہ تجھے مانگنا کیوں پڑا، اس پہ رو رہا ہوں کہ میں اتنا بے خبر کیوں تھا کہ تجھے مانگنا پڑ گیا، یہ مروت ہے۔ صحیح؟ تو اس سے پوچھا کہ فضیلت کیا ہے؟ اس نے کہا علم معہ حلم، پوچھا اور نہ ہو تو کہنے لگا مال معہ مروہ، مال ہو شرم و حیا کے ساتھ۔ امام نے اچھا یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو؟ تو ابھی کمپلیکیٹڈ ہو گیا نا۔ اس نے پھر سر جھکایا اور اٹھا کے کہا فقر معہ صبر، فخر ہو ٹھیک ہے، علم نہیں ہے کوئی بات نہیں، علم کے ساتھ حلم ہونا چاہیے تھا، یا مال کے ساتھ مروت ہونی چاہیے تھی۔ اگر علم بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، تو پھر فقیر ہو لیکن فخر معہ صبر، فقیر ہو لیکن صابر ہو۔ امام نے فرمایا تمہارا یہ جواب بھی صحیح ہے۔ اچھا اگر یہ بھی نہ ہو تو جوش میں آیا، کہنے لگا پھر مولا اس کے اوپر آسمان سے آگ برسر اس کو جلا دے گی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر امام مسکرائے، ہمارا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ نہیں بچا ہے،
کہ ٹھیک ہے اب علم بھی نہیں ہے، مال کے ساتھ مروبت بھی نہیں ہے، فقر کے ساتھ صبر بھی نہیں ہے، تینوں جاہل بھی ہے، فقیر بھی ہے، بے صبرہ بھی ہے، تو پھر ٹھیک ہے یہ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام نے اس کو پھر جائزہ دیا، انعام دیا، بھیج دیا۔ میں ذرا سا رک کے کہتا ہوں، ہم کون ہیں؟ ہم کس کیٹیگری میں کہاں کھڑے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات۔ ٹھیک ہے روایت بہت نفیس روایت ہے، لیکن چوبتی اس وقت ہے جب انسان سوچے مولا نے کہا ٹھیک ہے نہ ہو تو آسمان سے بجلی آ جائے گی۔ مصیبت یہ ہے، لگتا ہے جیسے معاشرے میں بجلی برس رہی ہے، یہ بڑی مصیبت ہو گئی ہے۔ تجربہ ہوا ہے جو پند و نصیحت دے، فرصت کا موقع غنیمت جانو، قبل اس کے کہ وہ رنج و اندھوں کا سبب بن جائے۔ ہر طلب و صحیح کرنے والا مقصد کو نہیں پا لیتا۔ پہلے بھی آیا تھا کہ تم چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکو گے، ارادہ کرو، لینے کی کوشش کرو، لیکن چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکو گے۔ ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشے کا کھو دینا، عاقبت بگاڑ دینا، بربادی و تباہ کاری ہے۔ بہت خوبصورت اقوال ہیں، لیکن میں نے عرض کیا اب ہمارے پاس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہم مجبور ہیں کہ اس کو تبدیل کرتے چلے جائیں اور اس کو تیزی سے گزر جائیں اور آگے بڑھیں۔ ان میں سے کچھ میں پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، صرف تبرکاً، تاکہ آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں رہ جائے اور آپ دوبارہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ فرمائے گا، درود بھیجے گا محمد وعلی امام نے تھوڑا سا آگے جا کر مختلف دوستیوں کے معیار کو بھی بیان کیا کہ دوستی کرنا چاہو تو کیسا کرو، اپنے بھائی کے لیے کیسے رہو، پھر بھائی کے ساتھ ایسے رہنا کہ بے محل ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ بے موقع محل ہو تو پھر مصیبت ہو جائے گی۔ یعنی اس کو آپ مطالعہ فرمائیے گا۔ میں آگے جا کے ایک جملہ عرض کرتا ہوں۔ فرمائے جگہ پر دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، خواہ اسے اچھی لگے یا بری لگے، دوست کو صحیح بات بتانے میں دیر نہیں لگا، دوست کو سنا دو، کیونکہ پھر اس کی ورنہ تم عاقبت کی ذمہ دار ہوتے ہو کہ تمہارا دوست بھی تھا اور تم نے اس کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہاں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدتمیزی اور احانت ہو جائے، احانت دوسروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن دوست کو صحیح بات کہنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے، تکلفات میں نہیں رہنا چاہیے اس معاملے میں۔ اس کے بعد انتہائی نفیس قول، غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، چونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پیا۔ یہ بہت وہ عوام میں کہتے ہیں ٹاپ کلاس کا جملہ ہے، اس کی کلاس بہت اونچی ہے۔ امام نے فرمایا غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ۔ امام فرما رہے کیا؟ غصے کا گھونٹ پینا کڑوا ہوتا ہے۔ یہ امام فرما رہے ہاں یہ ہے کہ غصہ پینا بہت کڑوا ہوتا ہے، بڑا سخت کام ہوتا ہے۔ غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، چونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پایا۔ یہ بہت شیریں ہے، نتیجہ بہت شیریں ہے، ہاں اس وقت پینا بہت سخت ہے۔ اچھا غصے کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، غصہ آنے سے پہلے کوئی بچ جائے تو بچ جائے، آنے کے بعد کوئی نہیں بچتا۔ یعنی ایک دفعہ جب غصے کا بھوت آ گیا اب نہیں بچتا پھر کوئی۔ یہ غصہ بڑی طوفان چیز ہے، جتنی بھی محنت کریں، جتنی بھی مشقت کریں، نمبر 1 غصہ نہ آئے، نمبر 2 جیسے ہی آنا شروع ہو آپ اپنی پوزیشن چینج کریں اور اس کے فلو کو روک لیں۔ جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے کہ اس غصے کو برداشت کیسے کیا جائے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ایک دفعہ آنے دوں، تھوڑا سا بڑھ جائے پھر میں روک لوں گا، یہ نہیں ہوتا۔ جو جب بڑھے گا تو آپ کے سارے ڈیمز کو توڑتا ہوا چلا جائے گا، پھر آپ کے اندر کچھ نہیں بچے گا۔ بس پہلا کام تو یہ کریں غصہ نہ آنے دیں۔ اچھا غصہ نہ آنے دیں، اس کے لیے کیا کریں؟ جیسے کسی بات پر غصہ آنے کا چانس ہو اس جگہ کو مسکرائیں۔ مثلا ایک تجربے کی بات، آپ تو یہاں ٹریفک دوبارہ تھوڑی سی شبی کراچی ہونے والی ہے یہاں پر، پہلے تو بہت ہی آرگنائز تھی، لیکن کراچی میں تو آپ کو پتہ یہ صورتحال کیا ہے۔ یہاں پہ جیسے ہمارے ساتھ ٹریفک میں کوئی بہت بڑا معرکہ کرتا ہے جس کے اوپر دل چاہتا ہے شیشہ نیچے کر کے انسان دعائیں دے اس کو، اس موقع پر آپ ہنس لیں۔ جیسی کوئی ایسی بات ہو جس کے نتیجے میں غصہ آنا ہو آپ تھوڑا سا ہنسیں۔ یہ جو آپ ہنسیں گے نا آپ نے غصہ آنے کا دروازے بند کر دیا۔ یہ اہم ترین نسخوں میں سے ایک نسخہ بتا رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ مثلا آپ کو اپنے بچوں کی کسی بات پہ غصہ آتا ہے،
جیسے ہی وہ حرکت کرے آپ تھوڑا سا مسکرا لیں. منہ سے شاید آپ مسکرا نہ سکیں, سامنے بچہ دیکھ رہا ہو تو کہیں اور جری نہ ہو جائے, اندر سے مسکرا لیں. اور اگر اکیلے ہوں تو کھل کے مسکرا لیں تاکہ آپ کا غصہ دب جائے. بعض اوقات کسی کام کے اوپر ایسی کڑن ہوتی ہے جیسے لگتا ہے جیسے دل میں کسی نے ویکیوم کریٹ کر دیا, یوں اچھل سا جاتا ہے. آپ تھوڑا سا ہنس لیں تاکہ جو دل میں ویکیوم بنے وہ تھوڑا سا کھل جائے گا, آپ کو آزادی مل جائے گی. لیکن اگر یہ ویکیوم تھوڑی سی دیر اور چلا تو یہ غصے کی صورت میں بسٹ ہوگا, پھر بہت برا ہو جائے گا. بس پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی کوئی ایسی حرکت ہو جس پر آپ کو غصہ آنا ہے, اور آپ کو تجربے سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو غصہ کن چیزوں پہ آتا ہے, جیسے ہی وہ حرکت ہو تھوڑا سا ہنسنا شروع کر دیں. بلا وجہ نہیں ہنستے, اس سے آپ کی جان بچ جائے گی, آپ کو غصہ کم آئے گا. دوسری بات یہ کہ جیسے ہی آپ احساس کریں کہ غصہ آنا شروع ہو رہا ہے, اب آپ کیا کریں, ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے, روایات میں مسلسل آیا ہے, مجھے کہ اپنی جگہ تبدیل کرو, پوزیشن چینج کر لو. مثلا روایت کے اندر آیا ہے کہ اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, اس کمرے میں بیٹھے ہو اس کمرے میں چلے جاؤ. روایت میں لکھا ہے جیسے ہی غصہ آنا شروع ہو پانی پینے چلے جاؤ, پانی پیو, جگہ چینج کرو اور اس ڈسکشن کو فوراً بند کر کے کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں. چونکہ معمولاً جو غصے آتے ہیں وہ مباحثات کے اندر آتے ہیں, گفتگو کے اندر آتے ہیں, گفتگو کے ساتھ آتے ہیں. مثلا آپ کو ای میل لیٹر پڑھ رہے ہیں جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کریں یا کوئی اور کام کریں. کیوں؟ اب یہ غصہ اگر آ گیا تو پھر آپ اسے نہیں روک پائیں گے, اس کو بڑھا دے گا غصہ. بس 2 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں بہت کی پوائنٹس عرض کیے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے غصے کی بات ہو اور آپ کے اندر سے رد عمل اٹھنا شروع ہو, آپ تھوڑا سا مسکرا لیں تاکہ آپ کا غصہ رک جائے. دوسری بات یہ کریں کہ اگر غصہ آنا شروع ہو گئے پوزیشن کو چینج کر لیں. اچھا, اگر آپ نے یہ نہیں کیا اور غصہ آ گیا, اب یہ سمجھ لیں کہ اب آپ کا کوئی ڈیم یہاں پہ نہیں جائے گا. ایک موقع ایسا آتا ہے غصہ آنے کے دوران جب نفس انسانی یہ کہتا ہے بہت ہو گیا, آخری چانس آپ کے پاس وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی سن لیں بس. اور اگر آپ نے وہ اسٹیج بھی کراس کر دیا اب بہت پچھتانا پڑے گا. ہر غصے کے پیچھے پچھتاوا ہے, یہ روایت کا حصہ ہے. روایت میں ہر غصے کے پیچھے پچھتاوا ہے. روایت میں لکھا ہے غصہ دیوانگی, نصف دیوانگی ہے, اور اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو کل دیوانگی ہے. غصہ نصف دیوانگی ہے, اور اگر کوئی کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئے کہ غصہ نصف دیوانگی ہے, تو پھر مولا بن پھر کل دیوانگی ہے یہ, کہ تمہیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ نصف دیوانگی ہے. یہ 3 اسٹیجز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. پہلا, جیسے ہی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے کسی غلط کام کی جہاں کو غصہ آتا ہے مسکرا دیں, جان چھوٹ جائے. نمبر 2, جیسے ہی غصہ آنا شروع ہوا پوزیشن چینج کریں, پوزیشن چینج کریں ورنہ آپ مارے جائیں گے. نمبر 3, غصے کے دوران ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ کی عقل کہے گی بہت ہو گئی, اتنا غصہ دکھانا کافی تھا. بس وہاں پہ آپ کے پاس آخری موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر آپ نے 3 اسٹیجز گزار لیے, ایک تو یہ حرام کام کے مرتکب ہو گئے کیونکہ غصہ کرنا حرام ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب پچھتانا پڑے گا کیونکہ آپ بلنڈر کر بیٹھیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ. اور غصے میں جو کچھ انسان کہتا ہے بہت پچھتاوا ہوتا ہے, بہت پچھتاوا ہوتا ہے, لیکن پھر کچھ کر نہیں سکتا, پھر بات آگے نکل جاتی ہے. مجلس کے بعد حاضر ہوں گا, یہ کلاس نہیں ہے یہ مجلس ہے, میں اس کے بعد حاضر ہوں گا انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد وعلیہ اگلا بہت امپورٹنٹ ایک حصہ, دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کرو, کیونکہ 2 قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے. ایک کامیابی ہے آپ نے دشمن کو سرنڈر کر لیا طاقت کے ذریعے سے, فرمایا یہ کامیابی ہے لیکن کامیابی کا مزہ کم ہے. دوسری کامیابی کیا ہے, آپ نے دشمن کے سامنے اس نے سلوک دکھایا اور اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا, فرمایا یہ تدبیر زیادہ بہتر ہے, اس کا مزہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہت تشریح کرنا پڑے گا, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اور بات, اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو, یہ بہت تجربے کی بات, بہت زیادہ تجربے کی بات مولا ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو. ایک دوست تھا, جھگڑا ہو گیا, آپ دونوں علیحدہ ہو گئے,
اب اس نے اس کے لیے اور اس نے اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیا، اتنا کچھ کہہ بیٹھے دوسروں کے سامنے کہ اب واپسی کا کوئی امکان نہیں رہا ہے۔ مولا فرمانے کی مت کرو۔ اگر کوئی دوست تھا اس سے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، خراب ہونے کے بعد بھی اتنی گنجائش چھوڑ دو کہ اگر کل دوبارہ بیٹھنا پڑے تو کچھ رہ جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اتنی باتیں کر چکے ہو کہ پھر واپسی کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ لہٰذا ایک اور روایت ہمارے پاس موجود ہے، فرمایا کسی کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تو عربی میں لفظ استعمال کیا ہے، دشمنی کرو تھوڑی سی چھوڑ کے کیوں؟ شاید کبھی دوست بننا پڑے، اور کبھی کسی کے ساتھ دوستی میں آگے بڑھ رہے ہو تو بڑھو، لیکن تھوڑا سا چھوڑ دینا، شاید کبھی لڑنا پڑ جائے، شاید کبھی مصیبت بن جائے، پھر گیا تو کیا ہوگا، تو تھوڑا سا راستہ چھوڑ دیں۔ اچھا اس کو ہم ٹرمز میں کیا بیان کریں؟ اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں کہ میری دوستی ہمیشہ دوستی رہے گی، میری دشمنی ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ ہم خدا کی طرف فیصلے نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پہ ہم انسان ہیں، ہماری دشمنیاں دوستیوں میں تبدیل ہوتی ہیں اور ہماری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگے اس چیپٹر کے اندر تھوڑی سی گنجائش چھوڑ دیجیے، اسپیشلی امام نے جو دوست کے بارے میں ارشاد فرمایا، بس اس میں جملے کو دوہرا دیتا ہوں کہ ہمارے ذہن میں رہ جائے۔ فرمایا اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہو۔ اس کے بعد آگے چل کے بیچ میں جملے بہت اچھے ہیں لیکن وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا میں آگے بڑھ کے ایک اور جملہ فرمائے، بہت امپورٹنٹ، سنیے گا۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ باہر تو بہت اچھے دوست ہیں، گھر کے اندر فرعون ہے، گھر کے اندر تو پتہ نہیں کیا ہے یہ۔ لہٰذا بعض اوقات میں دیکھتا تھا کہ کچھ جوانوں کے والدین ان کے دوستوں سے شکوا کرتے تھے کہ اس سے کہو ہم سے ذرا اچھی طرح پیش ہے، دیکھو تمہارے ساتھ کتنا خوش ہو کہ بات کرتا۔ یہ ظلم ہے۔ ایک انسان باہر والوں کے لیے تو اچھا ہے، غیروں کے لیے تو اچھا ہے، اور اپنے بیوی بچوں اور اپنے والدین کے لیے جابر بنا ہوا، ظالم بنا ہوا، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اللہ نے تعلقات دیے تھے، ان کا حق پہلے ہے۔ آپ باہر والوں کے اوپر پیسہ لٹا رہے ہیں، آپ کے اپنے جو والدین ہیں، اپنے بال بچے بھائی بہن، یہ سب کون ہے پھر؟ ان سب سے تو آپ ہنس ہنس کے ملتے ہیں، کھلا کے ہنستے ہیں، ان لوگوں کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہوا ہے، ان لوگوں کے ساتھ اپنے منہ رسوا ہوا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا اب وہ جواب میں کوئی یہ کہے گا جو یہ کر رہا ہوگا مجھے کہ وہ جو باہر والے نا وہ دل کے اچھے ہیں اور یہ سب برے ہیں، یہ خام خیالی ہے کہ غیر تو تمہارے لیے اچھے ہو گئے اور یہ گھر والے جو ہیں یہ سارے برے ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، تم نے یقیناً کوئی برائی کی ہے جس کی وجہ سے یہ برا رد عمل دکھا ہے، اور ذرا ان غیروں کے سامنے جو ان کے ساتھ کیا تھا 10% کر کے دکھاؤ، پھر وہ تمہیں بتائیں گے کہ تم کتنے اچھے ہو، یہ انہوں نے صبر کیا ہوا ہوگا۔ لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ وہ جو باہر والے ہیں وہ میرے لیے اچھے ہیں اور یہ جو اندر والے ہیں یہ سب برے ہیں میرے لیے۔ نہیں، ان کے ساتھ آپ نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے، ورنہ ان کا دل اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے مجھے کہ اگر کسی کے ساتھ ہم نے 2 سال ناانصافی کی ہے تو حق ہے کہ وہ 2 مہینے تک یقین نہ کرے، ایسا تو ہوگا۔ مثلا میں نے کسی کے ساتھ 2 سال ناانصافی کی ہے، اگلے دن میں آیا اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہا اور اس نے قبول نہیں کیا، تو میں نے کہا دیکھو میں نے تو موقع دیا تھا، تو بندہ خدا 2 سال تم نے ناانصافی کی تھی، اب ایک موقع کے اوپر معاملہ پلٹانا چاہیے، اس کا حق ہے مہینہ 2 مہینہ تو آزمائے کہ تم نے 24 مہینے اس کے اوپر ظلم کیا، 2 مہینے تو ذرا کر کے دکھاؤ تو پتا تو چلے کہ تم واقعا دوستی چاہتے بھی ہے نہیں چاہتے۔ تو یہ تو اصولی بات ہے کہ اگر ناانصافی کی ہے تو ناانصافی کو سہنا پڑے گا، اس کو تدارک بھی کرنا پڑے گا۔ تو اپنے گھر والوں کے لیے زندگی کو بدبخت نہیں بنانا چاہیے، باہر والوں کو اچھائی دے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باہر والوں کو اچھائی نہ دے، ان کو بھی اچھائی دے، گھر والوں کو بھی اچھائی دے، پہلا حق ان کا ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا چلوں، یہ ہے کہ ایک موقع تک اولاد میرے اور آپ کا انتظار کرے گی، پھر کہیں اور دل لگا لے گی، اور جب ہم باہر سے ہار کر ان سے محبتیں مانگیں گے پھر یہ نہیں دے پائیں گے۔ لہٰذا شروع سے ان کو دینا شروع کر دیں۔ ہم لوگ ایک موقع پر ان کو محبت نہیں دیتے، باہر والوں کو دے دیتے، پھر ان لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے ہماری محبتوں کے بغیر، پھر ان کی زندگی چل نکلتی ہے، جب چل نکلتی ہے وہ بھی زندگی میں کہیں اور اٹک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم باہر والوں سے شکست کھا کے گھر واپس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اب ہم محبت دینے کو تیار ہیں،
تو کہتے ہیں اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کر دیا. تو بندگان خدا بجائے اس کے کہ پہلے انسانوں کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھو، بعد میں چلاؤ کہ واپس آئیں اور وہ واپس نہ آئیں، پھر اسے صحیح کر لو، شروع سے ان کے ساتھ صحیح طرح سے پیش آ لو تاکہ ان کو کھونے کا امکان نہ رہے. زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ بہت لمبی نہیں ہے، یہ بہت لمبی نہیں ہے، اور یہ سب کا سب 40-50 سال میں ہونا ہے. زیادہ اب وقت نہ کھوئیے گا اس میں. اے فرزند، بہت آگے جا کے یوں ارشاد فرمایا، بہت خوبصورت اقوال نکل گئے. اے فرزند یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو، اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا رہتا ہے. اور رزق و رزقان، رزق تطلبو رزق یطلبو. ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اور ایک وہ رزق ہے جو تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے. اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم تک آ جائے گا، تو تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جو رزق تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس نے ملنا ہے، حلال سے ملے یا حرام سے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے. عزت سے ملے یا ذلت سے یہ تم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ خبر نہیں ہے، یہ دوسری روایات سے. بس قانون کیا بنا ہے؟ قانون یہ بنا ہے کہ ایک خاص رزق کی مقدار ہے، وہ تو نصیب میں لکھی ہے، ہر صورت میں آئے گی. لیکن ہمارے پاس اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ حلال سے لینا ہے یا حرام سے لینا ہے. صبر کریں گے تو حلال سے ملے گا. عزت سے لینا ہے یا ذلت سے لینا ہے. صبر کریں گے تو عزت سے ملے گا. اچھا اگر صبر نہیں کیا تو پھر نعوذ باللہ حرام سے ملے گا اور بے عزتی سے ملے گا. صبر کریں گے تو عزت سے ملے گا اور حلال سے مل جائے گا. یہ ہم لوگوں کی اور آپ کی زندگی میں رزق کا معاملہ ہے. درود بھیجیے گا محمد والے محترم. صرف آپ سے کہہ کر اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہمیں نہج البلاغہ سے متصل رہنا پڑے گا. اس میں تجربے کی انتہا ہے، اس سے زیادہ حکمت دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی. اگر اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم محروم رہ جائیں، ہم نے نہیں کیا، ہم نے کم عقلی دکھائی. زیادہ بہترین کام یہ ہے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں نہج البلاغہ کے ساتھ متصل رہیں. اور یہ کہ آپ اور میں سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، یہ بہت اچھا ہمیں اور آپ کو امکان دیتا ہے. علوم اہل بیت نے دولت دوسروں کو دینے میں کمی نہیں کی ہے، بہت دی ہے. دولت دینے میں کمی نہیں کرتے تھے. لہٰذا وہ جو ہم لوگ دوسرے کو سناتے رہتے ہیں کہ امام نے اتنا کسی کو دے دیا، اتنا کسی کو دے دیا، اہل بیت غیروں کو بھی دے دیتے تھے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بلکہ بعض اوقات اپنوں کو نہیں دیتے تھے، بعض اوقات اپنوں کا امتحان دینے کے لیے نہیں دیتے تھے. جابر بن یزید جعفی اہل بیت کے صاحبان اسرار اصحاب میں سے تھے. صاحبان اسرار تمام 250 سال کے اندر کچھ صاحب سر تھے، کچھ لوگ صاحب سر تھے. وہ صاحب سر تھے. وہاں امام سے کہا مولا مجھے دے دیں، فرمایا اس کمرے میں چلے جاؤ، جو رکھا اٹھائیں. وہ اس کمرے میں دیکھا تھا ہی نہیں کچھ. وہاں کہا وہاں تو کچھ بھی نہیں. فرمایا تمہارے لیے کچھ نہیں، ختم ہو گیا. ایک شاعر آئے، میرے خیال میں کمیت ایسا تھی، شاعر آئے، انہوں نے کہا مولا میں نے آپ کی جد امجد کے لیے کلام کہا. فرمایا ہاں کہو. انہوں نے کلام کہا، مولا کو بہت اچھا لگا. سید الشہداء کے لیے کچھ کہا تھا. فرمایا جاؤ ایک غلام سے کہا اس کمرے میں جس میں جابر گئے تھے اس کمرے میں جاؤ، جو رکھا اٹھا کے لے. وہ آیا 10,000 کی تھیلی لایا. 10,000 بہت ہوتے ہیں، میں نے بتایا پورا گھر آ جاتا تھا. 6 سے 8,000 10,000 دیے. کمیت نے کہا مثلا جو مجھے یاد آتا ہے کمیت ہی تھے، کہا کہ مولا میں نے ایک اور کلام بھی کہا. کہو. انہوں نے کہا وہ کلام بھی اچھا تھا. دوبارہ غلام سے کہا جاؤ اس کمرے کے اندر جو رکھا اٹھا کے لے آؤ. وہ پھر 10,000 کی تھیلی لے آیا. اور سوچنے والی بات تھی کہ پچھلی دفعہ اگر 2 تھیلیاں رکھی تو 2 کیوں نہیں آئیں گی؟ سمندر باغ میں آ رہی تھی وہاں پہ تھیلیاں. وہ دوبارہ لے آیا، دوبارہ دیا. میں نے کہا بولا میں نے آپ کی جد امجد کے لیے ایک اور کلام لکھا. وہاں نے کہا کہو. انہوں نے کہا پھر کہا جاؤ اس کمرے کے اندر جو رکھا اٹھا کے لے آؤ. شیخ عباس قمی نے روایت لکھی ہے، کبھی اپنا سمجھے میں کمزور روایت پڑھ رہا ہوں. اب جناب 30,000 ہو گئے. 30,000 بہت ہو گیا پیسہ بھائی، 5-6 گھر ہو گئے. یہ تو انہوں نے 30,000 رکھے اپنے سامنے دیکھے. اس کے بعد مولا سے کہا مولا ایک اور عاجزانہ درخواست. مولا نے فرمایا کہو. کہ میں مولا درخواست یہ ہے کہ اب یہ پیسہ واپس لے لیں، مجھے دعا دے دیں. بس کہا مولا یہ لے لیں، میں نے آپ کی جد امجد کی شان میں قصیدے کیا، میرے لیے دعا کر. امام نے فرمایا قبول.
غلام سے کہا جاؤ پیسے واپس رکھ دو، اس کو ہم دعا دیں گے۔ جابر نے دیکھا، کہا مولا میں مشکل میں مبتلا ہوں، میں نے آپ سے تھوڑے سے پیسے مانگے تھے، آپ نے مجھے نہیں دیے، اور کمیٹ کو 10,000 کی 3 تھیلیاں لا کر دے دی۔ امام نے فرمایا جا کے اس کمرے میں دیکھو، اگر کچھ رکھا ہے تو اٹھا لو۔ پھر گئے بیچارے، پھر کچھ نہیں ملا۔ یہ ہے صاحبان سر کو نہیں دیتے تھے، صاحبان سر کو نہیں دیتے تھے، جو اہل سر تھے ان کو مصیبت میں ڈالتے تھے، وہ مصیبتوں میں پڑتے تھے، وہاں سے پختہ ہو کے آتے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں میسم تمار کی یہ مشکل تھا، مولا سے کہتے ہیں مولا مجھے چھڑا دیں سولی پہ سے، بہت آسان تھا، ایک دفعہ کہہ دیتے بچ جاتے۔ میسم تمار نے کہا میں نہیں کہوں گا، اور امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے رہے۔ اس لکڑی کی اونچائی کے اوپر لگے ہوئے کمر کے اندر خنجر گھبا ہوا تھا، سورج کے سامنے تھے۔ پہلے دن بیان کرتے رہے، دوسرے دن نیچے اتارے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھال سیدھی تاکہ خون نہ بہے، پھر دوبارہ اوپر لٹکا دیا، پھر دوبارہ بیان کرتے رہے۔ تیسرے دن نیچے اتارا ہے، منہ میں لگام لگائی۔ لگام کیسے لگاتے تھے اس زمانے میں؟ ایک لکڑی بیچ میں لگاتے تھے منہ کے اندر، اس لکڑی کے بیچ میں ایک نوکیلی سلاخ ہوتی تھی جو زبان کے اندر گھستی چلی جاتی تھی، وہ زبان میں گھوس دی تھی اور پھر منہ کو بند کر دیا تھا۔ یہ مسلم تمار کی سولی تھی بیچارے۔ یہ سارے مصیبتیں کیوں برداشت کر رہے تھے؟ ان کو پتا تھا ان مصیبتوں میں کوئی اجر ہے، ان مصیبتوں کے پیچھے کچھ نصیب ہوا ہے۔ اور میں اگر صرف اتنا ہی جملہ کہوں کہ انسان کربلا کے واقعے کو پڑھے اور ایک جملہ سوچ لے اور سمجھ میں آ جائے تو دنیا کی مصیبتیں آسان ہیں۔ کوئی کہ بی بی زینب اس دین کی خاطر بازار میں گئی، ایک جملہ سوچ لے کہ اس دین کی خاطر، اس دین کو بچانے کے لیے اس خاندان نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور یہ بیویاں بازاروں اور درباروں میں بھی گئی۔ اور اگر کوئی اس میں اضافہ کر کے سمجھنا چاہتا ہے تو یہ سوچے کہ جب بیویاں بے مخرج جا رہی تھی تو سید سجاد آگے آگے جا، خدا شاہد ہے، خدا جانتا ہوگا کہ کتنا صبر چاہیے اس کام کے لیے جو سید سجاد نے انجام دیا ہے۔ پاپا بہت ساری روایات موجود ہیں جو مفاہیم میں انتہائی سخت ہیں۔ مثلا ایک روایت میں مشہور ہے اور بیان کیا گیا، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جس عماری پہ بی بی سوار تھی اس سے محمد الفضل کا سر لٹکا دیا گیا تھا۔ مظلوم معلوم اہل کے اذان کی مظلومیت کہاں پر ہے، کتنی مظلومیت رہی ہے۔ اور ان تمام مظلومیتوں کے بعد جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ مدینہ تشریف لائے اور اپنے نانا کے روٹے پر پہنچ کر کہہ گئے نبی میں آ گئی ہوں لیکن حسین نہیں آیا ہے۔ روایات کے مطابق سید الشہداء کا خون آلود کرتا لے کر نانا کے حضور پیش کیا ہے کہ نانا جس حسین کو آپ کندھے میں سوار کرتے تھے وہ حسین خاک کربلا میں رہا، اس کا لاش آباد ہوا، وہ بیگوروں کا پل بڑھا رہا۔ اے نانا، وہ شہر کی بچی میری امانت تھی، میرے ساتھ نہ آ سکی، وہ زندان میں دفن ہو گئی، سب کو آزادی رہائی ملی، اس بچی کو آزادی نہ ملی۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا علوم اہل بیت کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بلاخص مومنین بحرین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار سید الشہداء کی عزا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی مشغول ہے تو ان پر خلوص عزاداروں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام دشمنوں سے محفوظ فرما، پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما۔ اے
پاک پروردگار سید الشہداء کے صدقے میں، وقت کے امام کے صدقے میں جو ہمارے بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل کامل نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مشکلات میں مبتلا ہیں، قرض کے بار میں، پاک پروردگار ان تمام کو مشکلات سے آزادی اور رحمت نصیب فرما۔ بلخص چند مومنین بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، مصیبتیں سزائیں کاٹ رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے وہ سرائے کربلا کا واسطہ ان بے گناہوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما، لشکر امام کو فتح و نصرت نصیب فرما، دشمن امام کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ کرام اعلان سماعت فرمائیں۔ امام بارگاہ محمد شاہ کی مینجمنٹ کی جانب سے مولانا علی مرتضیٰ صاحب کے بہت ممنون اور مشکور ہے جنہوں نے یہ سال ہمیں وقت دیا، بہت سا علم ہمیں بانٹا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کو اس مشن میں ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ اگلے 4 دن مجالس کا سلسلہ اس امام بارگاہ میں جاری رہے گا، جس میں مولانا ذکی باقر صاحب مومنین و مومنات سے خطاب کریں گے۔ مجلس کا وقت ٹھیک 9 بجے ہوگا اگلے 2 دن، اور بروز جمعرات اور جمعہ ٹھیک 9:30 بجے مجلس منعقد کی جائے گی۔ بروز جمعے کی مجلس بھائی سال ثواب میری والدہ جن کا پچھلے سال چہلم کے دن انتقال ہوا تھا ان کے سلسلے میں ہوگی۔ تمام مومنین و مومنات سے درخواست ہے وقت کی پابندی کے ساتھ شرکت کرے۔ مومن کرام، ایک بندہ مومن جو اس دبئی کے بہت پرانے عزاداروں میں شمار تھے اور عزاداری میں بڑی خدمت بھی کی ہے، جناب رفیع رضوی صاحب، جن کا آج پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، اور کل صبح 10:30 بجے پاکستان ٹائم پہ ان کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ تمام مومن سے درخواست ہے مرحوم رفیع رضوی ابن تقی رضوی کے لیے سورہ فاتحہ، اور کل ضرور ان کے لیے نماز بحشت پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ شیرین بھائی بنت رجب علی اپنے اپنے مرحومین وکل ارواح المرحومین والمرحومات ثواب الفاتحہ۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ اسیر قافلہ دربار شام جب آیا، یزید زینب کبریٰ سے یوں ہوا گویا، لو آج راز و تو عز و منتشا کا کھلا، کہ باوقار ہوا کون کون ہے رسوا، او بد کلام کہے او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبریٰ، نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا، وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا، کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا، وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہے اس کے، ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی، ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری، لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی، سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی، جو برے تھے سو برا، جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا، جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا، ید کل خیر بھی ہم
کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی، ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی، ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی، میرے پیاروں کو سنا پر بھی پذیرائی ملی، ابن مردان تیرے چپ و دستار تلک، کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک، ید کل خیر ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، اے میرے بھائی کے قاتل ہوس زر کے غلام، امتحان یہ بھی ہے میں اور کروں تجھ سے کلام، یوں مخاطب ہوں کہ دل میں ہے میرے رب کی حسام، مجھ کو دینا ہے حسین ابن علی کا پیغام، کر کے تضحیق نبی، کر کے تضحیق نبی تجھ کو مزہ آتا ہے، انتقام احد و بدر پہ اتلاتا ہے، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، اے یزید ستمی یاد بہت شاد ہے تو، قید کر کے ہم سمجھا ہے کہ آزاد ہے تو، یہ تیری خام خیالی ہے کہ آباد ہے تو، نسل در نسل صدا کے لیے برباد ہے تو، فیصلہ رب کا ہے، فیصلہ رب کا ہے، مہلت ہے سنبھل جانے کی، ڈھیل دی جاتی ہے ظالم کو سنبھل جانے کی، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، آج کی زوم میں اشراف کا خون پیتا ہے، کاٹ کے باہر رسالت کو تو خوش ہوتا ہے، چیختا پھرتا ہے تو بدر کا یہ بدلہ ہے، مجھ کو حیرت نہیں ہنداہی کا تو بیٹا ہے، ہوگا معلوم شقاوت کا نتیجہ اس دن، بدلہ یہ کیا ہے لیا جائے گا بدلہ اس دن، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، کر دیا قتل ہمیں وقت تو نے سوچا ہے، گوشت اپنا ہی چبایا ہے بدن نوچا ہے، کیا خبر تجھ کو کہ ہم لوگوں کا رتبہ کیا ہے، آل عمران میں اللہ کا یہ وعدہ ہے، شہدا سورت قرآن، شہدا سورت قرآن صدا زندہ ہے، وہ تو وہ ان کے محبان صدا زندہ ہے، ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم، میں حیرت ہوں جنہیں رب نے سرفراز کیا، علم قرآن دیا اور ید کل خیر کہا، ان کا رسالت کے گلوں کو اصلا، آستینوں سے تمہاری ہے لہو ان کا بہار، پاک پاکیزہ بنائے، پاک پاکیزہ بنائے تجھے خود رب نے بدل، آج صحرا میں پڑے ہیں وہی بے گور و کفن، ید کل خیر بھی ہم
رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم آزمان ستمی کیا ستم کے ہر پہ دیکھ باقی تیرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے رہ گیا ہو جو ستم کوئی تو وہ بھی کر لے جیت کر ہار گئی تیری حکومت ہم سے فکر شبیر تو پھیلے فکر شبیر تو پھیلے گی محمد کی قسم یہ تیرے بس میں نہیں مالک و مختار ہے ہم ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم حافظ نہج بلاغہ کا تھا وہ دھوپ جلال موت کی خاموشی جیسا ہوا دربار کا حال جاگ اٹھی بیویاں جو غم سے مسلسل دن ڈال بھرے دربار سے مظلوم خطیبہ کا سوال کلمہ جس کا پڑھا کلمہ جس کا پڑھا اس کا جگر کاٹ لیا اپنے موسم کے نواسے ہی کا سر کاٹ لیا ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم تم تھے 9 لاکھ درندے وہ 72 انسان ان 72 میں بھی اصغر سا تھا ایک تشنہ دہاں ایسے معصوم قسم کھاتا ہے جن کی قرآن ہائے ان پیاسوں کے حلقوں پہ خنجر تھا روا تم یہ کہتے ہو پائے تم یہ کہتے ہو پائے جنگ حسین آیا تھا بیٹیوں بہنوں کو پھر ساتھ میں کیوں لایا تھا ید کل خیر بھی رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم اے یزید آج نہ کیوں تجھ پہ قلب ٹوٹ پڑے تو نے وہ ظلم کیے جس سے محمد روئے ہائے ناموں سے نبی کیوں جاؤ بازار پھرے در و دیوار سجے کوٹھوں سے پتھر برسے شامیوں ہم پہ نیا شامیوں ہم پہ نیا اب یہ غضب کرتے ہو چھوٹی زہرا کو کرنگی میں طلب کرتے ہو ید کل خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم ختم تقریر ہوئی ختم تقریر ہوئی محشر خاموش اٹھا یا علی آپ کی بیٹی کا عجب خطبہ تھا مردہ دربار پہ چھائی تھی خطیبہ کی صدا بچھ گئی سرور و ریحان وہاں فرش ادا بھائی کے سر پہ نظر بھائی کے سر پہ نظر زینب کبریٰ کی پڑی جھک گئی بالی سکینہ پہ علی کی بیٹی متوجہ زیارت السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس